کریے جی شروع. شروع کریں اس میں آج تو وہاں پیچھے صدر صاحب ادھر آپ کے ساتھ پیچھے کر چلے بھائی سیدھے سیدھے. کھڑے ہو جائیں. پہلے اسپیچ آپ کریں گے یا فائنل اسپیچ آپ کریں گے؟ چلیں پہلے آپ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں کہ پاکستان کی تاجر برادری کو یا ہمارے کسی بھی طبقے کو جب حکمرانوں سے، ریاست سے، مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو ہمارے موقف کو قومی میڈیا کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ آپ کا تعاون ہمیں حاصل رہا ہے. میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد اور اپنے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، کیمرہ مینوں، فوٹوگرافر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس وقت میرے ہمراہ نان بھائی ایسوسی ایشن کے عہدیداران اس وقت موجود ہیں. میرے ہمراہ اس وقت جناب شاہ جہان عباسی صاحب، جناب عارف اوان صاحب، ملک عطاء الرحمان صاحب، حاجی فاروق صاحب، سردار ظہیر صاحب، اکبر خان صاحب، سردار رضوان صاحب، سید معتبر شاہ صاحب، اسی طریقے سے پشاور سے لے کر لالا موسیٰ، کہوٹہ، حسن ابدال، پنڈی گھیپ، چارسدہ، پشاور، غرض مختلف شہروں کی جو پاکستان کے شہریوں کو روٹی اور نان مہیا کرنے والے ہمارے دوست ہیں، ان کی تنظیموں کے عہدیداران اس وقت میرے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں. اس وقت یہ آگ سے کھیل کر، اپنے جسموں کو جلا کر لوگوں کے پیٹ کو بھرنے والا یہ طبقہ اس وقت جس کرب، جس کیفیت اور جس مشکل سے دوچار ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے سارے دوست اس وقت یہاں پر آپ کے ذریعے حاضر ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، پاکستان کے اندر جب گندم پیدا ہوئی اس وقت حکومتی پالیسیوں کے نتیجے کے اندر 1800 سے 2000 روپے من گندم کا ریٹ مقرر کرتے ہوئے کسان سے جب گندم خریدی گئی تو پاکستان کا کسان اس وقت روتا رہا. کسان رل گیا. کسان کو اپنی جو اس کی پیداواری لاگت تھی وہ بھی نہیں مل سکی. کسان نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ سال میں گندم کاشت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس کو اپنے بیج کی، اپنی دوائی کی اور اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی پوری نہ ہو سکی. اس سے گندم 1800 اور 2000 روپے من خریدی گئی اور پھر اس کے بعد سٹا مافیا، ذخیرہ اندوز اور حکومتوں کی سرپرستی کے اندر اس آٹے کے نام پر اس قوم کو بیوقوف بنانے والے اور بلیک میل کرنے والے وہ سارے مافیات سرگرم عمل ہوئے. حکومت نے مجبور کیا کہ آٹا سستا ہو چکا ہے، لہٰذا تندور مالکان روٹی سستی بیچیں. باوجود اس کے کہ ان کو سستی گیس نہیں دی گئی، سستی بجلی ان کو مہیا نہیں کی گئی، ان کے اوپر انتظامیہ وہ اس طرح چڑھ دوڑی کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کے رہنے والوں پر ہندوستانی فوج چڑھ دوڑتی ہے. جس طریقے سے سلوک آج فلسطین کے اندر اہل غزہ کے ساتھ اسرائیل کے حکمران کر رہے ہیں، اس طرح ان نان بھائیوں پر انتظامیہ اور ادارے چڑھ دوڑے. جگہ جگہ گرفتاریاں کی گئیں، چھاپے مارے گئے، دکانداروں کی تذلیل کی گئی، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، ان کو لاکھوں روپے کے جرمانے کیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ روٹی آپ نے اس ریٹ پر بیچنی ہے. یہ اس ریٹ پر روٹی فروخت کرتے رہے باوجود اس کے کہ ان کو نفع نہیں ہو رہا تھا. اس لیے فروخت کرتے رہے کہ حکومت وقت کا یہ فیصلہ ہے کہ روٹی سستی مہیا کی جائے تو چلیں آٹے کا ریٹ کچھ کم ہے تو روٹی یہ بیچتے رہے. اب ایک طرف سیلاب ہے، پورا پاکستان اس وقت، صوبہ سندھ ہو، صوبہ خیبر پختونخوا ہو، پورا وسطی اور جنوبی پنجاب ہو، وہ سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے. فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، زرعی اجناس ختم ہو چکی ہیں، سبزیاں
وہ ناپید ہو چکی ہیں، لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں، انسانوں کو بچانا اس وقت مشکل ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر اس ذخیرہ اندوز مافیا نے گندم کی قیمتوں کو بڑھا دیا۔ گزشتہ کچھ عرصے کے اندر 3000 روپے من اس کا ریٹ بڑھ چکا ہے۔ یہ میرے پاس مختلف ملز کے ریٹس موجود ہیں کہ ایک مہینہ پہلے اگر 5550 روپے من بوری کا ریٹ تھا تو اس کے بعد 7430 روپے کا ریٹ ہو گیا، 8310 کا ریٹ ہو گیا، 9000 روپے کا ریٹ ہو گیا۔ یہ ان مافیاز کے کہ جو حکومتوں کی سرپرستی کے اندر کام کرتے ہیں ان کے کارنامے ہیں۔ گندم وہ اس وقت مل نہیں رہی، گندم بلیک ہو رہی ہے۔ 100 روپے کلو اس وقت گندم وہ کسی گودام کے اندر سے اگر آپ کو اٹھانی ہو تو وہاں سے ملتی ہے، اس کے بعد اس کی پسائی، اس کے اوپر کیریج، اس کے اوپر دیگر اخراجات، اور اس پر ظلم یہ کہ اتنی مہنگی گندم، اتنا مہنگا فائن، اتنا مہنگا میدا ہونے کے باوجود میرے پاکستان کے نان بھائیوں کو ٹک ٹاک پر حکومت کرنے والے، فیس بک پر ریاست کا نظام چلانے والے، واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے اضلاع کو کنٹرول کرنے والی انتظامیہ اور بیوروکریسی، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ سستی روٹی نہیں، اپنے پاس سے پیسے ڈال کر روٹی بیچتے رہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان حکمرانوں سے کہ کیسے یہ ممکن ہوگا کہ ایک روٹی کے اندر 6 روپے، 5 سے 7 روپے اپنے پاس سے ڈال کر یہ روٹی لوگوں کو مہیا کریں۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا غریب نان بھائی جو سارا دن آگ کے سرہانے کھڑے ہو کر روٹی پکاتا ہے، یہ 5 6 روپے اپنی جیب سے ڈال کر لوگوں کو روٹی مہیا کرے۔ یہ تندور بند ہو جائیں گے۔ اگر یہ بند ہو گئے تو میں حکمرانوں سے سوال کرتا ہوں کہ پھر یہ روٹی کیسے آئے گی؟ اس لیے میں وفاقی حکومت سے، پنجاب حکومت سے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے، سندھ کی حکومت سے اور پاکستان کی ریاست سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر آٹے، گیس، بجلی اور اخراجات کے تناسب سے روٹی کا ریٹ مقرر کیا جائے۔ یہ فرضی روٹی کے ریٹ ختم کیے جائیں اور ان قیمتوں کے تناسب سے ایک جائز شرح منافع کے ساتھ اس کا ریٹ مقرر کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ کرایوں کے تناسب کو بھی مد نظر رکھا جائے، دیہی علاقے اور شہری علاقے کی تفریق کو بھی ختم کیا جائے، ایک ریٹ کے ساتھ روٹی اور نان بیچنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرا مطالبہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تذلیل ہے تاجروں کی، یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ 1 کروڑ روپے کے ویگو ڈالے پر اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر وہ روٹی کا ریٹ چیک کرنے اور آلو کی ریڑھی والے اس غریب کو جرمانہ کرنے آئے گا تو میں سوال کرتا ہوں کہ 4000 سی سی کی وہ گاڑی، وہ کئی ہزار کا پیٹرول اس قوم کے ٹیکس کا استعمال کر کے وہ اگر روٹی کا ریٹ چیک کرنے آتا ہے تو کیا انہیں کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے؟ کیا انہیں ملک کے اندر بدامنی، لاقانونیت نظر نہیں آتی؟ ریاست کے ان اداروں کا جو کام ہے، ان اداروں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر تباہ ہو چکا ہے، دن دہاڑے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، شہروں کے اندر قبضے ہوتے ہیں، بھتھا مافیا کا ایک نظام ہے، لیکن تذلیل حلال رزق کمانے والے کی جاتی ہے۔ ان کی دکانوں پر آ کر دن دہاڑے جس طرح ڈاکہ مارا جاتا ہے، اس طرح آ کر ہزاروں نہیں لاکھوں روپے میں جرمانے کیے جاتے ہیں، گرفتار کیا جاتا ہے، ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں۔ پورا پاکستان اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور ڈنگی کے نام پر آ کر بھی تاجروں کی ہی تذلیل کی جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس بات کا احکامات جاری کریں کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، کسی بھی تحصیل اور قصبے کے اندر کوئی انتظامیہ اور پولیس کا افسر کسی دکاندار کو ناجائز تنگ نہیں کرے گا، کہیں چھاپے نہیں مارے گا۔
اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بات کیجئے، بات کر کے مسائل کا حل نکالیے۔ اور یہ تیسری گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں پرامن اور مہذب طریقے سے، ہم حکومت وقت تک اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، ہم یہ بات مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو مل مافیا ہے، یہ جو آٹا مافیا ہے، یہ جو ذخیرہ اندوز مافیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے، نان بھائیوں کو تنگ نہ کیا جائے۔ یہ جو ہزاروں اور ہزاروں نہیں لاکھوں بوریاں گندم مختلف جگہ پر سٹاک کی گئی ہیں، ان کو باہر نکالا جائے، ان کو مارکیٹ میں لایا جائے، اور اگر وہ مارکیٹ میں نہیں آتی تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ یہ سارا کھیل یہ حکومتوں کی سرپرستی کے اندر وہ زندہ باد کے بینچز ہوں یا مرد آباد کے بینچز ہوں، ایوان اقتدار کی غلام گردشوں کے اندر وہ ساری پارٹیاں اس کھیل کے اندر شریک ہیں، اور ستم تاجر پر کیا جاتا ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے فوری طور پر حکومت یا تو اس آٹے کی قیمت، یہ جو روٹی کی قیمت پر ایک کیپ لگایا گیا، اس کیپ کو ختم کرے۔ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر وہاں کے کرائے، وہاں گندم کی قیمت، وہاں میدے کی قیمت، وہاں بجلی کے بل، وہاں گیس کے بل، اور وہاں پر تنخواہوں اور اخراجات کے مطابق روٹی اور نان کا قیمت مقرر کی جائے۔ حکومت کا کوئی کام نہیں کہ وہ روٹی اور نان کی قیمت مقرر کرے، اور حکومت اگر اتنا ہی شوق رکھتی ہے تو ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر یوٹیلٹی سٹور تو بند کر رہے ہیں، وہ جو سستی چیزیں لوگوں کو مہیا کر رہے تھے وہ ادارے تو آپ سے چل نہیں سکے، تو اگر آپ کو روٹی دینے کا سستی اتنا ہی شوق ہے تو مفت روٹی دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گورنر ہاؤسز کے اندر، وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے اندر، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اندر ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کے جو سینکڑوں ایکڑ پر موجود محلات ہیں اس میں مفت روٹی کے پلانٹ لگا دیجئے، بانٹیے روٹیاں، لیکن میرے تاجر کی تذلیل نہ کیجئے۔ آپ سیلاب سے تو لوگوں کو بچا نہیں سکتے، آپ کی نااہلی نے